دوسری اینگلو افغان وار کے آغاز میں انگریزوں نے افغانستان کے شہر جلال آباد کو 4 دسمبر 1878 کو بغیر لڑائی کی فتح کر لیا۔ جلال آباد شہر کے اپنے باشندوں نے کوئی مخالفت یا مزاحمت نہیں دکھائی، اس لیے انگریز ریلیکسڈ ہو کر شہر میں گھومنے لگے۔ لیکن 23 دسمبر 1878 کو اچانک ایک پشتون آدمی نے 2 انگریز فوجیوں پر اس وقت حملہ کر دیا جب وہ شہر کے بازار میں آرام سے خریداری کر رہے تھے۔ اس پشتون نے اپنے خنجر سے ان 2 میں سے ایک انگریز کو شدید زخمی کر دیا۔ اس نے ساتھ کھڑے دوسرے انگریز پر بھی حملہ کر دیا، لیکن اس دوران اس بازار میں کھڑے دیگر انگریز اور ہندوستانی سپاہی آ پہنچے اور انہوں نے اس پشتون پر قابو پا کر اسے زندہ گرفتار کر لیا۔ جب انگریزوں نے انویسٹیگیشن کی تو معلوم ہوا کہ ان پر حملہ کرنے والا پشتون غازی جلال آباد شہر کا مقامی باشندہ نہیں تھا، بلکہ وہ کسی گاؤں سے سفر کر کے جہاد کی نیت سے شہر آیا تھا تاکہ وہ چند انگریز حملہ آور فوج کی سپاہیوں کو مار دے اور لڑتا ہوا شہید ہو جائے۔ انگریز آفیسرز نے اپنے سپاہیوں کو ڈانٹ دی کہ انہیں اس پشتون غازی کو زندہ گرفتار کرنے کی بجائے موقع پر مار دینا چاہیے تھا۔ اب چونکہ وہ گرفتار ہو چکا تھا، اس لیے اب اس کو فائرنگ سکواڈ کے ذریعے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا۔ ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد اس کی لاش کو آگ میں جلا دیا جائے گا۔ ایک انگریز آفیسر جو اس موقع پر موجود تھا لکھتا ہے کہ اس پشتون غازی کو جلال آباد شہر کے پشاور گیٹ کے باہر لے جایا گیا اور وہاں اس کو گولیوں سے شہید کر دیا گیا۔ 5 فوجیوں پر مشتمل فائرنگ سکواڈ کی نگرانی میجر کیوناری کر رہا تھا۔ یہ وہی کیوناری تھا جس نے بعد میں گندمک معاہدہ نیگوشیٹ کیا اور کابل میں برطانیہ کی نمائندے کے طور پر تعینات ہوا اور 3 دسمبر 1879 کو باغی افغان سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ مذکورہ بالا انسیڈنٹ کا ایک انگریز عینی شاہد دعویٰ کرتا ہے کہ جلال آباد شہر کے اپنے باشندوں کو اس پشتون غازی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ غازی اس سزا کا مستحق ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ انگریز عینی شاہد اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ اس پشتون غازی نے بڑی بہادری سے اپنی موت کا سامنا کیا اور وہ ایک ہیرو کی موت مرا۔ اس موقع پر ایک انگریز آرٹسٹ بھی موجود تھا اور اس نے ان مناظر کی عکاسی اپنی ڈرائنگز میں کی ہیں۔ اس ڈرائنگ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انگریز فوج کے ہندوستانی سپاہیوں نے افغان غازی کی لاش کو اٹھایا ہوا ہے اور اسے آگ کے علاوہ میں پھینکنے جا رہے ہیں۔ انگریز اس قسم کا کام عموماً اپنے سکھ سپاہیوں سے کرواتے تھے۔ ڈرائنگ میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جلال آباد کے مقامی باشندے دیوار پر کڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اگرچہ مذکورہ بالا انگریز عینی شاہد دعویٰ کر رہا تھا کہ جلال آبادیوں کو اس پشتون غازی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک ساتھی مسلمان کی لاش کی اس طرح بے حرمتی انہیں قابل قبول ہوگی۔ اس ڈرائنگ میں چند افغان قبائلیوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو کہ انگریز حملہ اور فوج کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ دراصل ایک افغان سردار کے آدمی تھے جو کہ انگریزوں کی ملازمت کر رہا تھا۔ پشتونوں کی لاشوں کو جلانے کی روایت سکھوں نے شروع کی تھی۔ سکھ اپنے پشتون مسلمان دشمنوں کو زندہ جلانا پسند کرتے تھے اور اگر ان کے ہاتھوں پشتونوں کی لاش لگ جاتی تو اس کو جلا کر تسکین حاصل کر لیتے تھے۔ 2 جنگوں میں شکست کھانے کے بعد ساری سکھ قوم انگریزوں کی وفادار نوکر ہو گئی اور سکھ آدمی انگریز فوج میں جوگ در جوگ شامل ہونے لگے۔ انگریزوں نے سکھوں کی پشتون مسلمانوں کے خلاف نفرت کو بڑھکائے رکھا اور انہوں نے اپنے سکھ سپاہیوں کو اجازت دی تھی کہ وہ ایک مردہ یا زخمی پشتون کو آگ لگا کر تسکین حاصل کر لے۔ مزید یہ کہ ایک پشتون مجاہد کی لاش کو اپنے سکھ ملازموں کے ذریعے جلا کر انگریز خود اپنا غصہ بھی نکالتے تھے۔ انگریز سب سے زیادہ ان پشتونوں سے تنگ تھے جو جہاد کے جذبے سے ان پر حملہ کرتے تھے۔ قدرتی بات ہے کہ پشتون اپنے شہید ساتھیوں کی لاشوں کی بے حرمتی پر بہت مشتعل ہوتے تھے، اس لیے ان کی لاشوں کو آگ لگانا انگریزوں کی انتقامی جذبے کا حصہ تھا۔ ایک پشتون غازی کی لاش جلانے کے پیچھے انگریزوں کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس کی قبر یا زیارت نہ بنے۔ ایک شہید کی قبر عام طور پر زیارت گاہ بن جاتی تھی۔ انگریزوں کے خلاف لڑ کر شہید ہونے والا اگلی نسلوں کے لیے مثال اور اس کی قبر انسپریشن کا ذریعہ بن سکتی تھی۔ تیسری وجہ انگریزوں کے ہاں غلط تصور تھا کہ پشتونوں کا عقیدہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کی لاش جلائی جائے تو وہ جنت جانے سے محروم ہو جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ پشتونوں کا اس قسم کا کوئی عقیدہ تھا۔ عام پشتون زیادہ تر ان پڑھ تھے اور اسلام کی باریکیوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے،
لیکن اسلام کے بارے میں رہنمائی کرنے کے لیے ہر گاؤں میں ملا موجود تھے، اور یہی ملا انگریز کے خلاف جہاد کی تبلیغ کرتے تھے۔ انگریزوں نے سکھوں سے لی ہوئی یہ پریکٹس صرف پشتونوں تک محدود نہیں رکھی، بلکہ انہوں نے ہندوستانی مجاہدین کی لاشوں کے ساتھ بھی یہی حرکت کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انہوں نے ہندوستانی مسلم فریڈم فائٹرز کی لاشوں کو جلا دیا اور ہندو فریڈم فائٹرز کی لاشوں کو دفن کر دیا۔